میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو بگڑا ہوا فرد بھی ہے نا، بہت بگڑا ہوا، جو معاشرے سے لڑنا چاہتا ہے، وہ بھی ریڈ جو اشارہ ہے وہ کراس نہیں کرتا، بے شک بے شک، وہ اس سسٹم کو سمجھتا ہے۔ ایسے اس پہ میں نے سوچا کہ یہ جو ریڈ جو اشارہ ہے، سگنل ہے، یہ کراس کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ تھیری کے ذریعے، پریکٹیکل کے ذریعے، نظام کے ذریعے یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ تمہاری لمٹ، اس کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ لاشعوری طور پر ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، لہذا وہ یہ اشارہ کراس نہیں کرتا، اگرچہ پولیس والا ادھر ہو یا نہ ہو، کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو۔ جب چھوٹی سی یہ والی کنگڈم ہے، اس کو چلانے کے لیے انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن کیے اور انہوں نے ریٹن کر کے پالیسیز بتا دی۔ گھر کی کنگڈم بہت بڑی کنگڈم ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ اس کے لیے کیا ریٹن پالیسی آپ لوگوں نے اختیار کی، جس میں بچہ جب اس لمٹ کو کراس کرے تو اس کے اشارہ جل جائے کہ یہ میری لمٹ نہیں تھی، میں نے کراس کیا ہے۔ والد گھر میں ہے یا نہیں ہے، ماں گھر میں ہے یا نہیں ہے، وہ تب ہوگا جب ہاؤس رولز بنائیں گے آپ۔ کیا بنائیں گے؟ ہاؤس رولز۔ یہ میں نے ہاؤس رولز بنا کے لایا ہوں آپ کے اس پورے پروگرام کی انگلش میں۔ کیا بات، آپ میرے فیس بک پیج پہ بھی لگے ہوں، آپ بعد میں اس مفتی قاسم ضیاء میں نے آج ہی کہا ٹیم کو لگائیں، میں نے بنائے لگائیں اس کو تاکہ پبلک تک پہنچے۔ کیا بات، بہت اس میں پہلا رول کیا ہے؟ اس میں پہلا رول یہ ہے کہ ہر بچے پہ لازم ہے گریٹ اینڈ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپون انٹرنگ دا ہوم اینڈ کس یور پیرنٹس ہینڈز۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ، کہ لازم ہے، ضروری ہے کہ بیٹا جیسے اسکول میں جاتے ہو، اسکول کی پالیسیز تم فالو کرتے ہو نا، میری کنگڈم کا یہ اصول ہے، بس میرا اصول۔ جب بچہ نہ کہیں تو اس سے شرمندگی ہو، اب بیٹا آپ نے رول جو میرے گھر کا رول تھا نا، اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا۔ اگر آپ نے گھر میں کوئی رول ہی نہیں بنایا تو کیسے بچے کو شرمندہ کریں گے کہ اس کو کون سی چیز اس بات پہ لائے گی کہ میں نے رولز کو بریک کیا؟ جیسے وہ مدرسے میں تھا، میں نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا، یہ جو آپ کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں، یہ مسجد میں نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا آپ نے کہاں لکھ کے لگایا ہے کہ مسجد میں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا اچھا، یہ جو قوم ہے نا لکھی بات مانتی ہے۔ میں نے یہاں سے سیکھا کہ یہ قوم لکھی ہوئی بات کو مانتی ہے۔ ویسے سب کو پتا ہے کہ مسجد میں ہم یہ نہیں کرتے، یہ بے ادبی ہے، تو گھر میں ہم لکھی ہوئی بات جو چلائیں گے وہ چلے گی، کیونکہ سکولز میں بچوں کا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ پالیسی کہاں ہے آپ کی اس پریمیسز میں، جو انٹرنگ پالیسی کہاں ہے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ اسٹینڈ اپ ان دا ریسپیکٹ آف کنویئنگ سلام ٹو دا ایلڈرس۔ بیٹا آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، MS5 کھیل رہے ہیں، جو بھی کھیل رہے ہیں، جب کوئی اس گھر میں بڑا آئے گا نا، میں بھی آپ کا بڑا ہوں۔ اچھا پہلے ہم کہتے تھے اپنے میاں مٹھو ہم کیسے بنے، میں کہتا ہوں آج والد کو میاں مٹھو نہیں، اس سے بڑے اپنے فضائل سنانے پڑیں گے، تب بچوں کو پتہ چلے گا والد کیا ہے، کیونکہ کوئی اور تو لیکچر نہیں دے گا والد کی فضیلت پہ۔ وہ ہاؤس رول سامنے آ گئے۔ تو دوسرا جو رول ہے نا، وہ ایلڈرز کے لیے کھڑے ہونا۔ جب آپ دوسروں کے لیے اپنے بچوں کو کھڑا کروائیں گے نا، دوسروں کے لیے کروائیں گے، انشاءاللہ اس کو پتا چلے گا جب میں دوسرے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں تو میرا محسن سب سے بڑا تو میرا والد ہے، میں اس کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں؟ تو یہ آپ نے کہا نا بیٹا ٹھیک ہے، فٹ بال آپ کے کھیلنے کا یا دیکھنے کا یہ ٹائم ہے، آپ کا اس کا ٹائم ہے، پلے گیم اتنا کا لمٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا آئے تو آپ نے اس کے رسپیکٹ لیے کھڑے ہونا ہے، اسے سلام کرنا ہے۔ تیسرا رول فرمایا نو سویئرنگ، نو شاؤٹنگ، نو فول ابیوزو لینگویج الاؤڈ ان مائی ہاؤس یا ان مائی ہوم۔ کہ بیٹا جو بھی اگر لڑائی لڑوئی ہے نا، اس کا مقدمے کا فیصلہ باپ نے کرنا ہے، تو جو آپس میں ہوا نا وہ مجھ سے آپ نے لینا ہے، لیکن یہ چیز کہ سویئرنگ آپ خود کریں یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ جب وہ ڈیلی آپ کے گھر میں لکھا ہوا چارٹ پڑھیں گا نا، ہاؤس رولز کا چارٹ پڑے گا، تو اسے پتا چلے گا کہ یہ میں نے رول کوئی بریک کیا ہے، والد ہو نہ ہو، یہ آپ کا چارٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے۔ یہ چوتھا رول اس میں لکھا ہے نو لائنگ چیٹنگ ان اینی میٹر بی ٹروتھفل، یعنی لائنگ آپ نے یہاں، چیٹنگ آپ نے منع کر دی۔ پانچواں رول ہے دا یوز آف TV، موبائلز، کمپیوٹر، جو بھی ٹیبلٹس وغیرہ ہیں، از لمیٹڈ ٹو 1 آور۔ جب وہ 1 آور سے زیادہ کراس کرے گا، جو کہ اس کے لیے ڈینجرس ہے، کیونکہ اس نے اسکول سٹڈی بھی کرنی ہے، اس نے تربیت دینی بھی حاصل کرنی ہے، تو اسے پتا ہوگا میں رول نمبر 5 بریک کر رہا ہوں۔ 6 رول ہے چلڈرنز بیڈ ٹائم شوڈ بی نو لیٹر دین 9۔ یہ آپ نے اپنے اعتبار سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ اپنے اعتبار سے گھر کے لیے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔
پھر 7واں رول ہے کہ چلڈرن شوڈ ناٹ انسسٹ پیرنٹس ٹو بائی ڈیزائن ویئر کلودنگ اینڈ لیٹسٹ گیجٹس ان امیٹیٹنگ آف کاپنگ ادرس. یعنی یہ بچے جب اسکول میں جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ یار اس نے پرو لیا ہوا ہے، وہ اپنے والد کو بھی جو بیچارہ لمیٹڈ آور کام کر کے گھر میں کماتا اور گھر چلاتا ہے، اس کو مجبور کرتے ہیں. تو جب یہ رول ڈیلی بچے پڑھیں گے نا، وہ آپ سے کبھی بھی یہ چیز کی شکایت نہیں کریں گے. تو اس میں آپ کو میں بچا رہا ہوں، آپ کے بچوں اس کو کام آپ کو زیادہ بچا رہا ہوں. پھر آخر میں جو سارے ان رولز پہ عمل کرے گا نا، میں نے لکھا ہے اس کو ہم اتنے سٹارز دیں گے، اتنا یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو بچے اپنے سٹارز لینے کے لیے وہ ان رولز کو اوبے کریں گے. تو بہترین چارٹ ہے، اس کو آپ نے گھر میں نافذ کریں. اس کو آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کا گھر کے رولز ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.